جماعت کی بنیاد پر نہیں، بھیڑ بھاڑ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ خالص رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر کامیاب ہوا کرتا ہے، اللہ کی مدد کی بنیاد پر کامیاب ہوا کرتا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہے مولانا سجاد رضوی فطرت کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ، ہم نے تو یہی سنا ہے جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے فتح اسے ملتی ہے، جس کی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے کامیاب وہ ہوتا ہے، جس کے لشکر بڑے ہوتے ہیں میدان وہ مارتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم تعداد کی بنیاد پر نہیں، افراد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمان کی بنیاد پر کامیاب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہوں گا، آپ تاریخ پڑھ لیں، اللہ کی بنیاد پر ہی ہم کامیاب ہوتے ہیں، سروں کی تعداد کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ اپنی ہسٹری پڑھیں، آپ اپنی تاریخ پڑھیں، آپ اسلامی تاریخ پڑھیں، آپ کو وہ تاریخ بھی پڑھنی چاہیے جب 12,000 کی تعداد میں اسپین میں داخل ہو کر ہم نے اسپین فتح کیا تھا، یہ تو بہت نزدیک آ گئے اور پیچھے چلتے ہیں۔ تعداد کی بنیاد پر نہیں، افراد کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر کامیاب ہوتے مسلمان۔ آپ پڑھے بدر کی تاریخ، ہم کم تھے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، خندق میں ہم کم تھے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، احد میں ہم کم تھے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، حنین میں ہم کم تھے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، حدیبیہ میں ہم کم تھے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، موتا میں ہم کم تھے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، یمامہ میں ہم کم تھے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، مکہ میں ہم کم تھے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، مدینہ میں ہم کم تھے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، عراق و ایران میں ہم کم تھے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، فلسطین میں ہم کم تھے اللہ نے ہمیں کامیاب کیا، اور ابھی بظاہر دکھنے میں دنیا میں ہم کم نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا ماننا ہے آج بھی کامیاب ہم ہوں گے، آج بھی میدان ہم ماریں گے، آج بھی میدان ہمارا ہوگا، آج بھی کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسے نوجوان ہونے چاہیے جن کے اندر صدیق جیسی صداقت ہو، عمر جیسی عدالت ہو، عثمان جیسی سخاوت ہو، بلال جیسا عشق ہو، سلمان فارسی جیسا جذبہ ایثار ہو، صحابہ کرام جیسی محبت اور عقیدت ہو، صلاح الدین ایوبی جیسا کلیجہ ہو، محمد ابن قاسم جیسی ہمت ہو، اور امام احمد رضا جیسا عشق ہو، اور دیوانے ایسے چاہیے جن کے دل کی یہ صدا ہو کہ یا رسول اللہ تڑپ کر جان دیتے ہیں۔ محبت ایسی ہوتی ہے رسول اللہ کے عاشق کی حالت ایسی ہوتی ہے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا یا رسول اللہ، لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں، رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا، کچھ بھی ہو میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں۔ سہارا بنانے والوں نے سہارا ڈھونڈنا شروع کیا، کسی نے ڈی ایم سے قربت بڑھائی اور دنیا میں یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں ڈی ایم صاحب کا قریبی ہوں، مجھے ڈی ایم کا سہارا ہے۔ کوئی اتراتا پھرتا ہے مجھے سی ایم کا سہارا ہے، کوئی اتراتا پھر رہا ہے مجھے حکومت کا سہارا ہے، کوئی دنیا والوں کو یہ بتاتا پھرتا ہے کہ مجھے طاقتور لوگوں کا سہارا ہے، مجھے زمینداروں کا سہارا ہے، مجھے تاجداروں کا سہارا ہے، لیکن ہم غلامان محمد ہیں اور ہم کہتے یا رسول اللہ لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں۔ اور ناز کرنے والے ناز کرے اپنی دولت پر، اپنی شہرت پر، اپنی عزت پر، اپنی عظمت پر، اپنی بلندی پر، اپنے وقار پر، اپنی زمین پر، اپنے جائیداد پر، اپنے سونے اور چاندی پر، اپنی دنیاوی مالداروں سے نسبت پر
ہم مسلمان غریب ہیں، سونا نہیں فرق نہیں پڑتا، چاندی اور ہیرے جواہرات نہیں فرق نہیں پڑتا، ارے ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار۔ یا رسول اللہ، لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں، ہمارے نبی ہو گئے، دنیا ہمارے قدموں میں آ گئی، آقا ہمارے ہو گئے، دنیا کی حکومت ہمارے قدموں میں آ گئی، لوگوں کے دنیا میں لاکھوں سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت نے کیا خوب ہم سنیوں کو عقیدہ دیا، اے سنیوں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ بولے مجل کے سبحان اللہ۔ آپ نے غور کیا، میں نے ایک جملہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے ایک عقیدہ دے دیا، اب لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ یہ سنی لوگ مبالغہ بہت زیادہ کرتے ہیں، ابھی تک تو یہ سن رہا تھا کہ یہ نعت ہے، ابھی تک تو یہ سنتا تھا یہ کلام ہے، ابھی تک تو یہ سنتا تھا یہ شاعری ہے، لیکن آج ایک خطیب بول کر گیا کہ سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نعرہ لگایا بریلی سے، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اور الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ہے کہ میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی سب سے بالا ہے، میرے نبی سب سے برتر ہے، میرے نبی سب سے بہتر ہے، میرے نبی سب سے اچھے ہیں۔ اور یہ عقیدہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ عقیدہ صرف ناظر رضا تحسینی صاحب کا نہیں ہے، یہ عقیدہ صرف غلام نور مجسم صاحب کا نہیں ہے، یہ عقیدہ صرف راشد رضا مرکزی صاحب کا نہیں ہے، یہ عقیدہ صرف علامہ ذکر اللہ مکی صاحب کا نہیں ہے، یہ عقیدہ صرف سجاد رضوی کا نہیں ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، یعنی میرے نبی سب سے اچھے ہیں، میرے نبی سب سے برتر و بہتر ہے، میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو 6 سال پہلے چلے جائیں تو غریب نواز کا عقیدہ تھا میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے، آپ 1000 سال پیچھے چلے جائیں غوث پاک کا عقیدہ تھا میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے، آپ اور پیچھے چلے جائیں امام اعظم کا عقیدہ میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے، امام مالک کا عقیدہ میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے، امام شافعی کا عقیدہ میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے، امام محمد کا عقیدہ میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے، تابعین کا عقیدہ میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ انبیاء سابقین کا عقیدہ میرے نبی سب سے اعلیٰ ہے۔ اب آپ میں سے کوئی کہے سجاد رضوی کیسی بات کر رہے ہو، آپ نے کہا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں، فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں، عثمان ذو النورین کا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں، مولا علی کا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ نے کہا انبیاء سابقین کا عقیدہ ہے، یہ کیسے مان لے جبکہ آدم پہلے ہے، پیارے نبی بعد میں ہے، عیسیٰ پہلے ہیں، پیارے نبی بعد میں ہے، موسیٰ پہلے ہیں، پیارے نبی بعد میں ہے، داؤد و زکریا یحییٰ سلیمان و لوط و ہود و شعیب و ہارون پہلے آئے، پیارے نبی بعد میں آئے، تو پھر ان کا عقیدہ کیسے ہوا؟ تو عالم ارواح میں جو میثاق ہوا تھا اسی کے تناظر میں امام اہل سنت نے اسی کلام میں ایک شعر لکھا، گویا عالم تصور میں انبیاء سابقین سے مخاطب ہو کر سوال کیا، اور خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا انبیاء سے کیا عرض کیوں مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، انبیاء سے کیا عرض کیوں مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، تو جواب آیا ہاں ہاں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا، سب کا خدا
ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی حضرات محترم پہلی حاضری ہے، پہلی شرکت ہو گئی، 5-10 منٹ میں انٹروڈکشن ہو گیا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ 10 منٹ میں یہ اہل اسٹیج بھی جانتے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اصل میں صحیح سے ان تمام حضرات کا تعارف نہیں کروا سکا کیونکہ میں صحیح سے ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، لیکن کیا ہو گیا میں نہیں جانتا ہوں، جس مصطفیٰ سے یہ محبت کرتے وہ آقا ان کو جانتے ہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں یہ غلام غوث و خواجہ و رضا بیٹھے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، زندگی باقی رہی، پھر کبھی ملاقات ہوئی، تقریر پھر کبھی مکمل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ پڑھیں استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ یہ قصہ لطیفہ بھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز باب تھا، وما علیہ